والصلاة والسلام على سيد المرسلين عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجيران الثلاثة فجار له حق واحد وهو أن الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم رواه البزار في المسند وابو نعیم فی الحلیہ۔ ہمسایوں کے حقوق احادیث کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں۔ آج کی حدیث کا سبق اور مضمون یہ ہے کہ ہمسائے تین قسم کے ہیں۔ ہمسائے اکثر بیان کرتا ہے تو کتنے قسم کے ہیں؟ تین قسم۔ ان میں بعض اوقات کوئی ہمسایہ غیر مشرک بھی ہوتا ہے، غیر مشرک کافر مشرک، اس کا بھی حق ہے۔ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں اور تین درجے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو اور وہ حق کے لحاظ سے سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں۔ تیسرا وہ جس کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا وہ غیر مسلم مشرک پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ غیر مسلم ہے، نہ تو مسلمان ہونے کی وجہ سے حق ہے، نہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان بھی ہے کہ دینی بھائی ہے، تو اس کا ایک حق تو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ عموماً یہ دو حق ہوتے ہیں۔ تین حق والا وہ پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہو رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا ہوگا اور تیسرا حق رشتہ دار ہونے کا ہوگا۔ تیسرا حق، اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور ان کے اکرام اور رعایت حسن سلوک کی جو تاکیدیں فرمائی گئی ہیں، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل اور ان کے بھی سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی یہی سمجھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو متعلق روایت کیا گیا کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے پڑوسی یہودی کے لیے بھی گوشت قاضیہ بھیجا ہے، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھیجا ہے، سوال کیوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل علیہ السلام کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وراثت وارث بھی قرار دے دیں گے۔ افسوس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا بود ہو گیا، امت آپ کی تعلیمات اور ہدایات سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ رضی اللہ اجمعین کے بعد جو اس پر امت کا عمل ہو رہا ہوتا، یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کی قدر و قیمت سمجھے اور اس کا اپنا دستور عمل بنائے۔ اعلیٰ درجہ ہے کہ پڑوسیوں کو نفع پہنچائے۔ نفع کی دو قسمیں ہیں، نفع کی دو قسمیں، دین کا نفع پہنچائے، دین کا نفع پہنچائے، پڑوسیوں کو بلائی کی بات کہے، اچھائی کی بات کہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے ان کو برائی سے روکے، بے نمازی ہو تو نمازی بنائے، نیکی پر لگائے، کیونکہ دین سب سے بڑی چیز ہے اور ہمیشہ کام آنے والی آخرت میں بھی۔ نفع میں دوسرا درجہ تو ان کے دنیا کے کام آ جائے، کسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، بیماری میں ہے، مالی تنگی میں ہے یا کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے، ان کاموں میں ان کے کام آئے، نفع پہنچائے۔ تیسرا حق کی صورت یہ ہے کہ اگر نفع نہیں پہنچا رہے دین کا یا دنیا کا تو کم سے کم تکلیف نہ دیں،
ان کے دین کا نقصان نہ کرے، ان کا دنیا کا نقصان نہ کرے۔ اس میں سب سے زیادہ بد کردار اس پڑوسی کو کہا گیا ہے جو پڑوسی کی خاتون پہ نظر رکھتا ہو۔ جس ظالم نے پہرے دار بننا تھا وہ چور بن گیا، چھت پہ چڑھ کر پڑوسی کیا جھانکتا ہے۔ تعلقات اور پڑوس کی وجہ سے یہ تعلقات میں ہمدردی، خیر خواہی اور نفع پہنچانے کی بجائے یہ بے حیائی کا انتخاب کرتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے اس کو سب سے بڑا مجرم اور بے حیا کہا گیا۔ تو اسے نفع پہنچانے کی صورتوں میں یہ ہے کہ یہودی کے ہاں بھی کہا گوشت کچھ بھیجا یا نہیں بھیجا۔ کل آپ نے پڑھا تھا سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ بنا لو، اس نیت سے کسی پڑوس میں دے دیں گے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں پڑوسی صرف وہ ہوتا ہے جس کی دیوار کے ساتھ کیا ملی ہو، نہیں، وہ بھی پڑوسی ہے۔ 40 گھروں تک دائیں بائیں سنجے کھمبے آگے پیچھے یہ سب پڑوسی شمار ہیں۔ اگر کوئی پڑوسی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کا حق، پڑوس کا حق، اور رشتہ دار کا رشتہ دار ہونے کا بھی حق۔ میں نے بتلایا تھا بعض ترجیحات کی وجہ سے اور حق بھی بڑھ جاتے، جیسے مسلمانوں کی وجہ سے حق بڑھ گیا، پڑوس کی وجہ سے حق بڑھ گیا، رشتہ داری سے بڑھ گیا، ایسے نیکی سے بھی حق بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا پڑوس کوئی نیک آدمی ہے تو اس کی نیک کی وجہ سے یہ احترام ہے، نیکی کی وجہ سے بھی اس کا احترام بڑھ گیا۔ پڑوس ہے وہ کو عالم دین ہے تو عالم دین نبی پاک کا نائب ہونے کی وجہ سے ہر وقت لوگوں کے دین کی ضرورت پوری کرتا ہے، تو وہ کہیں بھی ہو تو اس کا احترام لازم چل جائے کہ آپ کے پڑوس میں اس وجہ سے حق بڑھ گیا۔ وہ دیندار عالم ہے، آپ کا استاد ہے، تب بھی اس کا استاد ہونے کی وجہ سے نہیں، کہیں بھی ہو تو استاد ہونے کا حق بڑھ گیا۔ وہ پڑوس آپ کا امام ہے تو امام ہر وقت قابل احترام ہے، اب پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی اس کا حق بڑھ گیا۔ وہ شیخ و مربی ہے، اس وجہ سے بھی اس کا حق بڑھ گیا۔ تو بہت سی ترجیحات اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہیں اس پر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کل آپ سب سے کیا مانگی تھی؟ تو بھائی یہاں تو کہا جا رہا ہے شعبے، حدیثوں میں تو کہا جا رہا ہے کیا سالم بناؤ، یہودی کیا ہو جائے تو ہم لوگ تو بڑی کوتاہیوں کا کیا ہے، مصروفیات کی وجہ سے یا لاغیبی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا سستی جو بھی سمجھ لیں، تو بہت ضرورت اس بات کی کہ معاف بھی کیا، معاف کرنے کا بھی فائدہ ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کی معافی آپ نے اللہ کے یہاں آسان ہو جاتی ہے۔ جی مکمل تو کوئی نہیں، انہیں معاف کرتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی معاف کریں، ہم بھی آپ کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، وہ آپ کو معاف کریں، اپنے ملازموں کو معاف کریں، ان سے اپنی معافی منگوائیں، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، جی میاں بیوی ایک دوسرے سے معافی معذرت کرتا رہے، کوئی اونچ نیچ ہو تو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے، بندوں کے بھی حقوق، اللہ کے بھی حقوق، اسی فکر کا نام دین ہے۔ جو فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت مہربانی کے رحم کے راستے کھولیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و مبارک۔